الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك من الشاهدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم خالنا اننا فی بحر حمل مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک کون پہلے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین کسے نال وفا نہیں کیتی کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا پہ اتباری اوے ایتھے کسے دے اے پیر نہیں لگے اوے ایتھے کسے دے اے پیر نہیں لگے او سب ٹر گئے وارو واری تے میاں صاحب فرماتے ہیں صدانا باغی بلبل بولا تے صدانا باغ بہارا کیڑی جوانی تے ترانہ ہے پیا کس مال تے غرور پیا کرنا ہے
کس حسن تے تیرا غرور ہے، اے صدا نہیں رہنا، اے منامن مٹی تھلے چلیا جانا ہی، اوتھے نہ مال کم آنا ہی، نہ اوتھے جائیداد کم آنی نہ اوتھے حسن تے دولت کم آنی ہے، اوتھے کم آنی ہے تے مدینے والے دی غلامی کم آنی ہے۔ صدا نہ باغی اے بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں، اوے صدا نہ ماپے اے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم نوالہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام اللہ، بچے ہو چپ کر جا پتر، شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء ختم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آل رسول صحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد لا تعداد درود و سلام۔ اجتائے مقدس و محترم پروگرام بھائی بشارت علی، ناصر علی، ارسلان وارث، زہیب علی، عثمان علی اور عبد الرحمن علی، انہوں نے اپنے والدین مرحومین دے اصال ثواب دے اندر اس تقریب دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ کریم اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، قبول فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے میزبانہ واسطے بالخصوص انہاں دے والدین دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ کچھ باتاں آپ دے گوشگوار کرنا چاہنا، اللہ کریم انہوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل حافظ صاحب نے گفتگو فرمائی اور جڑی آیت انہوں نے پڑھی میں بھی وہی پڑھی، وہی گفتگو نو اگے لے کے چلنا۔ اللہ پاک دا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ ماں پیو نو بہا کے روٹی کھوائیے، گھر بیٹھے انہوں نے کھانا کھوائی دے، انہوں نے روٹی دئیے، مینوں دسو کیا یہ حسن سلوک ہے؟ یہ حسن سلوک ہے؟ وہ بھائی یہ تے تیری ذمہ داری ہے، یہ حسن سلوک نہیں۔ حسن سلوک کی ہے۔ میں سرکار دی حدیث تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضور فرماندے نے کہ جدو والدین دنیا تو تر جن تے سب تو پہلے اولاد تے 5 حق نے جڑے اولاد نے پورے کرنے۔ گفتگو توجہ دے نال سنو، انشاءاللہ تانوں گل سمجھ آئے گی، کوئی فائدہ ہوئے گا۔ 5 حق نے جڑے سرکار دی حدیث ہے، میری گل ہوئے تے مسجد کی محلے جو باہر پھینکو، میں اپنی گل نہیں کردا، میں آمینہ دے لال دی گل پہ سنانا۔ سرکار فرمایا کہ 5 حق نے جدو بندہ دنیا تو چلا جائے، والدین دنیا تو چلے جان، اولاد تے 5 حق نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا پہلا حق اے وے کہ انہاں دے کفن دفن دا اہتمام کرے، انہاں دے کفن دفن دا اہتمام کرے، اچھے طریقے نال انہاں نو دنیا تو رخصت کرے۔ کفن دفن دا اہتمام اے اولاد تے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق حضور فرماندے نے کہ دوسرا حق اے وے انہاں دے ذمے ویکھے کو قرض تے نہیں، کو قرضہ دینا ہوئے، کسے دا کو لین دین ہوئے، انہوں کلیئر کرے، انہوں ادا کرے، اے بھی اولاد تے حق ہے۔ تیسرا حق حضور فرماندے نے کہ اگر وہ دے والدین نے کو وعدہ کیتا ہے نا لیکن زندگی وفا نہیں کیتی پر وعدہ کر گئے سن، ان اولاد تے حق ہے کہ والدین دے کیتے ہوئے وعدے نو بھی پورا کرے۔ یہ اولاد تے حق ہے۔ ماں پیو نے وعدہ کیتا سی، باپ نے وعدہ کیتا جی میں جناب مسجد دے وچ
فلانا جو کم ہوئے گا تو میں اننے پیسے دیاں گا. ہن دنیا تو چلا گیا تے انتظامیہ گئی جی تواڈے والد صاحب نے وعدہ کیتا سی کہ مسجد میں فلانی شے لواواں گا تے ہن اسی وہ کام شروع کیتا ہے تے کوئی مہربانی کرو. اور نہیں جی ابا جی نے کیتا سی, ابا جی تر گئے, وعدہ بھی تر گیا. انج نہیں, یہ سرکار دا فرمان ہے, اس وعدے نو پورا کر. وعدے نو پورا تو کرے گا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا, رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. چوتھا حضور فرمایا کہ اپنے والدین دے رشتہ داراں دے نال انج سلوک کر جویں تیرا ماں پیو کردا سی. جویں تیرا ماں پیو انہاں دے نال ملدا سی, ورتدا سی, جویں تیرے باپ دا تیری ماں دا انہاں نال سلوک سی اونج ہی سلوک کر. اے نہیں کہ ہن باپ چلا گیا ہے تے باپ نال محبتاں تے قربتاں بھی چلا گئیاں نے. نہیں, فرمایا جویں تیرے ماں باپ نے انہاں نال ساری زندگی بنا کے رکھی ہے, تو بھی ہن اپنی باپ دی جگہ تے بیٹھ کے انہاں نال اونج ہی نظام چلاتے رہنا ہے. پنجواں حق حضور فرمایا کہ اپنے باپ دے دوست اور ماں دیاں سہیلیاں انہاں نال اوویں سلوک کرے جویں او دا باپ پیو کردا رہیا ہے, جویں او دا باپ کردا رہیا ہے, جویں او دا باپ دوستی نبھاندا رہیا ہے, جویں او دی ماں اپنی سہیلیاں دے نال اپنی زندگی دے دکھ سکھ شیئر کردی رہی ہے, جویں ماں انہاں نال چلدی سی, باپ انہاں نال چلدا سی, انج ہی انہاں دے جان تو بعد تیرا فرض بندا ہے اپنے ماں باپ دے دوستاں دے نال انج ہی سلوک کردا رہے. اے 5 حق سرکار نے گنوائے نے اولاد دے اوتے کہ جڑا بندہ 5 حقوق پورے کرے. اے 5 اولاد تے حق نے کہ جدو ماں باپ دنیا تو تر جن تے پھر 5 حق پورے کرے. اگلی حضور دی حدیث سنو. حضور نے فرمایا کہ باپ دی رضا رب دی رضا ہے. باپ دی رضا, اچھا کو باپ دی رضا رب دی رضا ہے. یعنی باپ راضی تے رب راضی. علماء فرماندے نے جے کسے ویکھنا ہوئے نا کہ میرے تے میرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے, اپنے پیو ول ویکھ لے, اپنے باپ ول ویکھ لے. جس لئے اپنے باپ ول ویکھے جے باپ راضی ہے تے سمجھی خدا بھی راضی پیا ہے. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا. آؤ میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سنو. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نال ماں باپ دے چہرے نو ایک واری محبت نال ویندا ہے اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب پہ عطا کردا. ایک بندہ حج کرن گیا آوے, لکھاں روپیے لائے نے, لکھ روپیے 10-12 لاکھ روپیے حج دا لا کے حج گیا آوے. جس لئے حج کر کے واپس آوے انہوں پوچھو حاجی صاحب مبارک ہووی, اللہ نے تینوں یہ سعادت دیتی ہے تو حج کر کے آیا میں, پر دس تے صحیح تیرا حج قبول ہویا بھی ہے کہ نہیں. وہ آکھے گا میں حج کر آیا ماں, جو میرے کول سی میں کر آیا ماں, پر تے رب نو پتہ ہے قبول ہونے کرنا ہے, قبول ہویا یا نہیں ہویا اے تے رب العالمین دی ذات جان دیئے. پر سن میرے نبی کریم دا فرمان جیڑا ماں باپ نال پیار نال ویکھے, جیڑا ایک واری ماں باپ دے چہرے نو ویندا ہے انہوں حج مقبول دا ثواب ملدا ہے. حج مقبول قبول شدہ حج دا ثواب, وہ دے قبول حج دا ثواب دی گارنٹی مدینے والے آقا نے دیتی ہے. عرض کیتی سونیا جیڑا 2 واری ویکھے انہوں 2 واری ثواب ملے گا. فرمایا انہوں 2 واری ملے گا. عرض کیتی حضور جیڑا 3 واری ویکھے کیا انہوں 3 واری ثواب ملے گا. فرمایا جیڑا 3 واری ویکھے انہوں 3 واری ثواب ملے گا. عرض کیتی سونیا جیڑا 4 واری ویکھے, فرمایا میرے رب دے خزانیاں وچ کوئی کمی نہیں. اوے جیڑا 3 وچ 100 واری ویکھے رب 100 حجاں دا ثواب عطا کرن والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جڑا 100 واری حج کرے انہوں
100 ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی نے، ایک وقت حج کرن گئے، جس لئے حج کر لیا تے حرم شریف جی بیٹھے نے تے سوچ دینے پہ کہ اس سال بڑے لوگاں نے حج کیتا ہے، لکھاں لوگ حج کرن آئے نے، تے اللہ انہاں ساریاں دا قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سوچ دینے پہ سوچ دیا آنکھ لگ گئی، عاطف غیبی جو آواز آئی مالک بن دینار ساریاں دا حج قبول ہے، ایک بندے دا قبول نہیں، ساریاں دا قبول ہے، ایک دا فرماندے نے کہ میں عرض کی تھی کہ وہ کیڑا ہے جدا قبول نہیں، تے آواز آئی او دا نام محمد بن ہارونی بلخ دا رہن والا، محمد بن ہارونی بلخ دا رہن والا ہے، اے دا حج قبول نہیں۔ آپ فرماندے نے میں اٹھیا جلدی دے نال چلدا جتھے بلخ والے دے خیمے سن میں اوتھے گیا، میں جا کے آکھیا محمد بن ہارونی کتھے وے؟ انہیں آکھیا تس تانوں دے نال کی کام ہے؟ او تے بندہ ہی بڑا نیک ہے، او تے بندہ ہی بڑا نیک ہے۔ آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، میں پوچھا میں ملنا چاہنا وا، میں محمد بن ہارونی نو ملنا چاہنا وا، وہ کتھے ملے گا؟ کسی آکھیا فلان جگہ تے چلا جاؤ اوتھے مل جائے گا۔ فرماندے نے میں گیا، میں کیویں وا، او دا ایک ہاتھ بھی کٹیا ہویا وے، متھے تے جڑا وے محراب بنیا ہویا ہے، نمازاں دے نال سجدے کر کر محراب بنایا ہویا وے۔ اب میں فرماندے نے میں انہوں پوچھیا محمد بن ہارونی کیڑا ہے؟ انہیں آکھیا میں وا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ہے؟ انہیں آکھیا دسو کی کام ہے؟ انہیں آکھیا کوئی کام نہیں، بس میں جڑا تیری زیارت کرنی سی۔ انہیں آکھیا نا میری زیارت کرن نہیں آئے، مینوں پتہ ہے تسی کی لین آئے ہو۔ آپ نے فرمایا دس کی لین آیا ہوا؟ وہ کہنے لگا مینوں پتہ ہے، مینوں اے دسن آئے ہو میرا حج قبول کوئی نہیں۔ کہنے لگا مینوں پتہ ہے تسی مینوں دسن آئے ہو کہ میرا حج قبول ہے؟ فرمان لگے کہ تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں آکھیا میں اج دا حج نہیں کردا پیا، 24 سال ہو گئے نے مینوں حج کردیاں، تے ہر حج تے حج تو بعد مینوں ایک بندہ میرے کان وچ کہہ جاندا تیرا حج قبول کوئی نہیں۔ 24 سال ہو گئے حج کردیاں ہر باری۔ انہیں آکھیا 24 سال ہو گئے نے پھر بھی کردا جانا ہے، پھر بھی سجدے کرنا ہے پیا، پھر بھی نمازاں پڑھنا ہے پیا، پھر بھی جڑا ہے۔ انہیں آکھیا میں کی کراں؟ میاں صاحب دی زبان میں ترجمہ کر لیے۔ انہیں آکھیا مالی دا کم اے پانی لانا، مالی دا کم اے پانی لانا، تے بار بار مشکاں پاوے، پھل پھل لانا، تے پاویں لاوے پاویں نہ لاوے، اے تے مالک دا کام ہے پھل لائے یا نہ لائے، میرا کام ہے سجدے کرنا، او دا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے مینوں دس تے صحیح تینوں اے کیوں ہوندا ہے پیا؟ تو کیڑا نافرمانی کیتی ہے جیڑا تیرا حج قبول نہیں ہوندا، تیری عبادت قبول نہیں ہوندی پئی؟ اس آکھیا کہ جے میں تانوں دس دیتا تے تسا میرے نال نفرت کرن لگنی، تسا میرے نال نفرت کرنی ہے۔ اوئے بچیاں رک چپ کرو، بیٹا تھوڑا جا پیچھے تسی میرے نال نفرت کرن لگ پینا۔ انہاں آکھیا نہیں دس تے صحیح کیتا کیا؟ سن مسلمان بھائیا دل تے حد رکھ کے توجہ نال گل سن، درد دل رکھن والا بندہ گل سنے۔ وہ کہنے لگا میں بڑا بندہ شرابی سا، بڑا کوابی، بڑا عیاش پرست، بڑا مال سی میرے کول، میرا دن بھی عیاشیاں وچ گزردا ہے، رات بھی عیاشیاں وچ گزردی ہے، میں دن بھی شراب پینا وا، رات بھی شراباں وچ گزردی جاندی ہے، ساری ساری رات جڑا ہے بدکاریاں وچ گزردی جاندی ہے۔ آندا ہے میری ماں جڑی ہے بڑی نیک عورت، میری ماں مینوں روز آندی ہے وے پترا حیا کر، کچھ حیا کر،
لے آندا ایک دن رمضان دا مہینہ آیا میں اثر دے ویلے گھر وچ آیا میری ماں تندور تے روٹیاں پئی لاندی ہے میں ماں نوں آکھیا مینوں بھوک لگی ہے مینوں روٹی دے ماں نے آکھیا تینوں میں روٹی نہیں دینی تینوں کھانا نہیں دینا تو روزہ نہیں رکھیا اے کھانا انہاں واسطے وے جنہاں روزہ رکھیا ہے آندا میں ماں نوں تھپڑ ماریا ماں نوں تھپڑ ماریا ماں میرے تھپڑ نوں برداشت نہ کر سکی ماں نوں دھکا لگا ہے ماں تندور وچ ڈگ پئی ہے چیخاں دیاں آوازاں آ گئیاں نے چیخاں دیاں آوازاں پئیاں آندیاں نے محلے دار کٹھے ہو گئے لوگاں نے مینوں کمرے وچ بند کر دتا وے لوگاں مینوں جس لے کمرے وچ بند کر دتا اگلی صبح مینوں کمرے تو دروازے تو کھولیا میرا نشہ اتریا میں کیویں ناواں میری بیوی سامان پئی پیک کر دی ہے میں نے پوچھیا کتھے چلی ہے انہیں آکھیا میں تینوں چھوڑ کے جا رہی ہاں انہیں آکھیا کیوں جا رہی ہیں انہیں آکھیا جڑا ماں دا قاتل ہوئے میں او دے نال نہیں رہ سکدی انہیں آکھیا کی ہویا مینوں گل تے دس انہیں آکھیا تو انج نشے وچ اپنی ماں نوں قتل کر چھڑیا ہے تندور وچ ساڑ چھڑیا ہے حضرت مالک بن دینار نے گل سنی غصے نال اکھاں سرخ ہو گئیاں اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک تھپڑ مار کے آکھیا اوے ماں دیا قاتلا کر ماں نوں قتل کر کے ایتھے کی لین آیا لوگو جڑا ماں دا گستاخ ہووے انہوں کعبے والا بھی قبول نہیں کردا جڑا ماں دا گستاخ ہووے انہوں مدینے والا بھی قبول نہیں کردا فرماندے نے میں تھپڑ مار کے آ گیا رات پئی جس ویلے رات دا ویلا ہویا میں ستا میری اکھ لگ گئی قسمت جاگ پئی اکھ لگ گئی قسمت جاگ پئی ہے تے وینا کیا خواب چ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے بھائی آکھو ذرا سبحان اللہ حضور دی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا مالک انہوں مایوس کر رہے ہیں عرض کیتی حضور وہ ماں نو قتل کرنا والا ہے ایدی بخشش کیویں ہوئے گی فرمایا جس ماں نو قتل کر کے جس ماں دی وجہ تو انہوں عذاب پہ ملدا ہے نا ایسے ماں دی وجہ تو ایدی بخشش ہو گئی ایسے ماں دی وجہ تو حضور کیویں فرمایا قیامت دا دن ہوے گا جس ویلے اللہ تعالیٰ دی ماں نو بلائے گا اے دی ماں بھی آ جائے گی رب آکھے گا دس کی مقدمہ ہے آکھے گی یا اللہ میرے ربا سونیا اینے مینوں تندور وچ سٹ کے قتل کیتا ہے اینوں بھی انج دی سزا دے رب حکم کہے گا اگ نو تیار کرو تے اینوں جیڑا وے سٹو جس ویلے اگ وچ سٹن لگن گے وہ اپنی ماں ول ویندا ہوئے گا حسرت نال ویندا ہوئے گا پر ماں پھر ماں ہی ہوندی ہے ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے اوے ماں ہی ہوندی جے ماں ایک واری تر جے مڑ کے ماں نہیں لبدی اے ماں باپ او میوہ ہے جڑا زندگی وچ ایک واری لبدا ہے 80 سال دا بابا انہوں پھڑ کے بھالو انہیں اپنی زندگی دیا ساریاں باراں ویکھ لیاں پوترے بھی ویکھ لے دوترے بھی ویکھ لے ساریاں باراں ویکھ لیاں نے انہوں بھی پوچھو بابا ماں یاد ہوندی آ او دیاں بھی اکھاں جو آنسو آ جان گے آکھے گا ہاں ماں یاد آندی زندگی دیاں ساریاں باراں لے لیاں نے پر او باراں جڑیاں ماں باپ نے دتیاں نے او باراں یاد مڑ کے لبیاں نہیں او باراں جڑیاں ماں باپ دے ہوندیاں او دوبارہ نہیں ملیاں اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا کہ اے دی ماں دی وجہ تو یہ عذاب ہویا ہے اے دی ماں دی وجہ تو یہ دی بخشش ہوئے گی جس لئے فرشتے انہوں جہنم وال چھٹن لگن گے نا تے ماں کہے گی یا اللہ میرا پتر ہے میرے کو گوارا نہیں کہ میرا پتر اگ وچ سڑے میں انہوں معاف کرنی ہے مولا تو بھی انہوں معاف کر دے میں انہوں معاف کیتا تے مولا تو بھی انہوں معاف کر دے لوگوں ماں باپ جڑے نے ایک واری چلے جان پھر اے بہارا نہیں مل دیاں جنہ دے ماں باپ زندہ نے اج اونا دی قدر کر لو جنہ دے ماں باپ حیات نے اج اونا دی خدمت کر کے جنت خرید لو لیکن کل نجھے چلے گئے پھر اے بہارا نہیں جے ملنیاں میں تنو امام زین العابدین دی کل سناندا جاواں روٹی کھاندے نے تے اکھاں چوں آنسو نے پانی پیندے نے تے اکھاں وچوں آنسو نے کسے پوچھیا حضور روٹی دی کمی تے کوئی نہیں پانی دی کمی تے کوئی نہیں فرمایا پانی تے روٹی دی کمی کوئی نہیں پر میں جدوں کھانا کھان لگنا وا مینوں کربلا وچ بابے حسین دی بھوک یاد آ جاندی ہے
میں جدو کھانا کھان لگنا وا جدو پانی پین لگنا وا کربلا وچ بابے حسین دی پیاس یاد آ جاندی ہے سن میں تینوں کربلا دے میدان وچ لے جاواں ایک ننی جی شہزادی جیڑی ہے امام علی مقام امام حسین دے نال ہاتھ پڑھ کے چل دیے پئی جس لے باپ کر تو جان لگن لوگ بیٹے پوچھدے نے بچیاں پوچھدیاں نے ابا جی کتھے چلے ہو ابا جی کدوں آو گے ابا جی کی لین آؤ گے کی لے کے آو گے میرے امام دی شہزادی بھی پوچھدی ہے ابا جی کتھے چلے ہو ابا جی کدوں آؤ گے ابا جی کی لے کے آؤ گے میرے امام خاموش نے میرے امام دی شہزادی عرض کر دی ابا جی ایک مسئلہ ہی دس دے وہ فرمایا بیٹیا دس کیڑا مسئلہ ہے عرض کی تھی ابا جی میں نو دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے لوکی یتیم کنوں آندے نے فرمایا بیٹیا تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں بھی یتیم آکھن گے مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے نے سواری نو حکم دیتا سواری یہ چل سواری نہیں چل دی فرمایا میں نو پتا ہے تو بھی بھوکھی تے پیاسی ہیں پر میرا آخری امتحان جڑا ہے خراب نہ کریں سواری نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی مولا میں نو زبان ملے میں تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں زبان ملی ہے سواری ہتھ جوڑ کے اندی آقا تیرا حکم ہوئے تے میں اگ وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے تے میں سمندر کراس کر جاواں پر اج نہیں چل سکدی فرمایا اج کیوں نہیں چل سکدی سواری عرض کر دی آقا ذرا خیمے دی اوڑ ور نظر مارو خیمے دی اوڑ ور نظر ماری ننی جی سکینات جوڑ کے کھڑی ہے عرض کر دیے نی سواری نہ جاویں نی سواری نہ جاویں تو جنوں لے کے جانی ہے واپس نہیں لے کے آندی میرے ویر لے گئی ہیں واپس نہیں لے آئی میرے برا لے گئی ہیں واپس نہیں لے آئی چاچے لے گئی ہیں واپس نہیں لے آئی ان میرے ابو نو نہ لے کے جائی امام علی مقام سواری تو اترے بیٹی نو پیار کیتا فرمایا بیٹی روکنا عرض کیتی ابا ٹھیک ہے نہیں روک دی پر ایک گل مینوں دسو واپس کدوں آؤ گے واپس کدوں آؤ گے میرے امام نے فرمایا بیٹیا ہن واپس میں نہ آواں عرض کیتی ابا جی جے تسی واپس نہ آئے میں کدے کندھے تے سر رکھ کے سواں گی میرے امام نے فرمایا بٹیا ہن ضابطہ بدل گیا ہے ہن طریقہ بدل گیا ہے ہن قانون بدل گیا ہے عرض کیتی ابا جی کی مطلب ہے فرمایا مدینے شریف اندر تو میرے کندھے تے سر رکھ کے سوندی سا علی اصغر ماں نال سوندا سی ہن تو ماں نال سویں گی علی اصغر میرے نال آرام پیا کرے گا لوگو جنہ لوگاں دیاں ماواں نہیں باپ نہیں جڑے دنیا تو تر گئے نے انہوں نے پوچھو ایک کی چاہے ایک کیڑا میوہ ہے جنہ دی ماں باپ دنیا تے ہے نے انہوں نے چاہیے کہ انہوں دی جڑا ہے خدمت کرن ماں باپ دے نافرمان دی کی سزا ہے میں ایک حدیث سنو پھر اپنی گل نو سمیٹنا وا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے جڑے نے ان نیکی اور جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے 3 بندے جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتے عرض کی تھی حضور کیڑے فرمایا پہلا بندہ ہو جڑا نیکی کر کے احسان جتلائے نیکی کر کے لوگوں کو دسے پھرے میں جناب بڑا نیکوکار بڑی نیکی کرن والا فرمایا دوجا بندہ شرابی تے تیسرا بندہ ماں باپ دا نافرمان یہ جنت دی خوشبو بھی اور حضور دی حدیث ہے سرکار دا فرمان ہے فرمایا بری موت دے جے 4 سبب نے 4 سبب ایسے نے جدے نال بندے نو بری موت آندی ہے پیڑی موت جنہوں نے ذلیل ہو کے مرے آئے حضور فرمایا پہلا سبب نماز وچ سستی کرنی اج اسی اپنے اعمال تے غور کریے کیا ساڈی نمازاں دے اوقات ساڈی دکان تے لنਘ جاندے نے یا ساڈے موبائل ویکھدے لنਘ جاندے نے یا کرکٹ ویندے لنਘ جاندے نے یا کھیل کھیلدے سرکار دی حدیث ایک وقت آئے گا لوگ کھیلاں دے میدان آباد کرن گے تے مسجداں ویران کرن گے اج وہ ویلا آ گیا ہے فرمایا نماز اندر سستی ضلالت دی موت دا سبب ہے دوسری بات
فرمایا شراب پین والا وہ بھی ذلیل ہو کے مرے گا۔ تیسری فرمایا جڑا لوکاں نو تنگ کردا ہے، لوگاں نو ستاندا ہے، او دی موت بھی بری موت ہے۔ تے چوتھی گل جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے اے بھی ذلیل ہو کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا جڑا ماں باپ دا۔ ایک بندہ، ایک اللہ دے نبی ولی اللہ دے بزرگ نے ایک بندے کسے قبرستان وچ گئے تے ویکھیا ہے قبرستان وچ نا، تے قبرستان دے وچ ایک قبر شک ہوندی ہے ڈیگر دے ٹائم، اور او دے چ ایک بندہ نکلدا ہے، او دا جسم انساناں والا اور او دا منہ جڑا ہے گدے ورگا ہے، او 3 واری گدے آر ہنے آندا ہے تے پھر قبر دوبارہ جاندا ہے تے قبر دوبارہ بند ہو جاندی ہے۔ فرماندے میں تو کسی نے پوچھا کہ اے دا کی ماجرا ہے؟ انہیں کہا او سامنے مائی بیٹھی نظر آ رہی ہے؟ انہیں کہا ہاں۔ انہیں کہا اے دی ماں سی، اے شرابی سی، اے روز شراب پی کے آندا سی، ماں انہوں سمجھاندی سی خدا دا خوف کر، تو پتہ کی آندا سی ماں نو، اماں چپ کر تو کی ہر واری کھوتے ہر بول دی رہی نہیں۔ تو فرمایا اے روز 3 واری انج کہندا سی، اے مر گیا، اے دی ماں بھی ایتھے بیٹھی رہندی ہے، وہ روز قبر چوں نکلدا ہے تے گدے دی طرح نکل کے آواز آندا ہے۔ جڑا ماں باپ دا نافرمان، قرآن دا حکم ہے اف ولا تنہروا، انہاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ اف نہیں کہنا دا مطلب گالاں کڈ لئیے نہیں، اف دا مطلب ہے انہاں دے اگے بولنا ہی نہیں، جو آکھن جی ٹھیک ہے۔ ہاں شریعت دے خلاف گل نہیں مننی، باقی ساریاں مننی، شریعت دے خلاف نہیں مننی۔ اس وجہ تو ماں باپ دی عظمت، اللہ رسول تو بعد سب تو بڑا مقام والدین دا ہے، سب تو بڑی شان والدین دی ہے۔ علماء فرماندے نے 3 پیار سچے نے، پہلا پیار اللہ دا اپنی مخلوق نال، دوسرا پیار حضور دا اپنی امت نال، تیسرا پیار ماں باپ دا اپنی اولاد دے نال۔ انہاں دے پیار دا مول اسی نہیں دے سکتے، اسی انہاں دے پیار دا دین نہیں دے سکتے۔ بس یہی گل یاد رکھو، اے ماں جڑی ہوندی ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت۔ حج تو آندا ہے میرے باپ نے میرے واسطے کی کیتا ہے، کی بنایا سو؟ کدی اپنے باپ دے ہاتھ ویکھنا، انہاں ہتھاں دے چھالیاں وچ تینوں اپنی جائیداداں بھی نظر آن، تینوں انہاں ہتھاں دے چھالیاں وچ اپنا مکان بھی نظر آئے گا، اپنا آپ بھی نظر آئے گا۔ ایک بندہ حضور دی بارگاہ جایا، عرض کیتی حضور میں کماندا رہنا، میرا باپ اڑاندا رہندا ہے، میں کماندا رہنا وا۔ حضور نے اودے باپ نو بلایا، بھائی ایدی شکایت ہے کہ حضور میں کمانا وا تے میرا باپ اڑا چھڑدا ہے، تے سن میرے نبی دا فرمان، فرمایا انت و مالک لیبیک، تو تیرا مال تیرا سب کچھ تیرے باپ دا ہے، تیری ہر شے تیرے باپ دیے، انہاں دا تیرے تے حق ہے۔ نصیباں والے نے وہ لوگ جنہاں دے ماں باپ حیات نے، اور اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے جنت کماؤ۔ صرف یہ نہیں کہ بیان سنیا تیرے ماں دے جا کے پیار آ گیا تے میں دلوں ہو کے انہاں دا احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری شعر پڑھ کے زیادہ چاہوں گا۔ ماں زندگی ہے، ماں زندگی ہے، مرکز صبر و قرار ہے۔ اور سبحان اللہ اچھی کرنا، تقریر مک گئی ہے۔ ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں زندگی ہے، مرکز صبر و قرار ہے، ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ اللہ کریم میری حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دے برادران، انہاں دے والد محترم اور انہاں دی والدہ مرحومہ دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے، اور انہاں دی آخرت دی منازل نو آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین خلق کائنات ملک کائنات ختم پاک پڑھا گیا بیان کیا گیا آپ صاحب نے بیان کیا نعت شریف پڑھی گئی تلاوت کی قرآن پاک کی گئی تمام کیا گیا دیگر 35 قرآن پاک 12,000 مرتبہ درود پاک 65 مرتبہ سورہ ملک شریف 17 سپارے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر خیر دیگر یاسین شریف سورہ واقعہ سورہ فاتح تو جو بھی امور خیر تیرے علم میں ہے مولا کریم ان سب کا ثواب تیری بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا ثواب حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرا آقا کریم علیہ السلام کے ہر نسبت کو پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تمام کے ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں مولا کریم قبول و منظور فرما. بالخصوص اس کا ثواب بھائی ارسلان صاحب اور ان کے برادر ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما. مولا کریم ان کی قبر کو بقائے نور بنا. مولا کریم ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و پہچان نصیب فرما. حشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. حضور علیہ السلام میزان حوض کوثر پر حضور کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. اور پل صراط پر حضور علیہ السلام کی مدد اور جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرما. یا الہ العالمین اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کے ارواح کو صالح ثواب کرتے مولا قبول و منظور فرما.
حاضرین مجلس میں سے ان کے عزیز و قربا جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کے ارواح کو صالح ثواب کرتے مولا قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم جو زندہ ہیں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم دنیا میں رہیں تو حضور کے غلام بن کے رہیں، دنیا سے جائیں تو حضور کے غلام بن کے جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہیں۔ الہی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ رے رحمت دمی برسا مولا، کھیتی ہرس امید والی ہری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تا کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیرے فضلاں ولے تا بلے بلے بلے۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پہ ہو لا الہ حق لا الہ لا الہ۔ جدوں مراں تے سونے آ جاویں، سونا مکنا یار وکھا جاویں، سانو کلمہ آپ پڑھا جاویں، پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی